اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار جنت کے باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ یہ سورہ ذاریات کی 15ویں آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ آخرت یقینی ہے، وہ قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور دیگر جتنے بھی نظریات پیش کیے گئے ہیں آخرت کے متعلق وہ سب کے سب غلط اور باطل ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان متقی حضرات کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر جو ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہماری اعمال، ساری زندگی بھر کے اعمال کی جواب دہی ہوگی، اس کے لیے وہ تیاری کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی وجہ سے ان کے اعمال کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو کر ان کے اعمال خود بخود اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اعمال صالحہ انسان سے صادر ہوتے جائیں گے۔ یہ بالکل راست اس کا تعلق ہے انسان کے اعمال سے۔ جیسا جیسا عقید آخرت کمزور ہوگا ویسے ویسے اس کے اعمال خراب ہوتے جائیں گے، اور جن قوموں کے پاس تو عقید آخرت ہے ہی نہیں سرے سے، تو پھر ان کا حال تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو چاہے کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھ کو پوچھنے والا بھی ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا بھی ہے۔ تو اس میں ان متقی حضرات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں جن کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی زندگی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اللہ سے ڈر کر انہیں اچھے اعمال کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان کی تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں اس میں، اور ان کو جو انعامات عطا کیے جائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ متقی کہا ان کو، فی جنات وعیون، وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی کا لفظ آپ کو جا بجا ملے گا، جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ جنت اور نمائے جنت کا تذکرہ جہاں پر کریں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر متقی کا لفظ آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ یہ متقی آخر ہے کون؟ متقی کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ سے ڈرنے والا کیا مطلب؟ کس چیز میں ڈرنے والا؟ یعنی اس چیز میں ڈرنے والا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن میرا حساب کتاب ہوگا اور میرے ایک ایک ذرے کا حساب میرا رب لے گا، یہ سوچ کر ڈرنے والا، ڈر کر زندگی گزارنے والا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچ جانے والا اور اس سے اپنے آپ کو بچانے والا، یہ ہے متقی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا، اس کو بجا لانے والا، اور کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ جہاں کہیں پر اس کو نظر آئے تو پھر اس کو چھوڑ دینے والا اللہ کے ڈر سے۔ یہ ہے اصل میں متقی کی تعریف۔ متقی کی تعریف ایک مثال کے ذریعے سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس اپنی بیماری کے سلسلے میں جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کو کچھ دوائیں لکھتا ہے اس کی مرض کی تشخیص کرنے کے بعد، اور یہ کہتا ہے کہ یہ دوائیں کھاؤ فلاں فلاں وقت میں، اور پھر اس کے ساتھ تم کو یہ پرہیز کرنا ہوگا، یعنی یہ چیزیں تم کو جو ہے نہیں کھانی ہوگی کچھ دنوں تک، اور یہ ٹھنڈے سے پرہیز کرنا ہوگا یا فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہوگا، یہ بتائے گا۔ اگر کوئی آ کر دوا تو برابر کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیماری ختم نہیں ہوگی، بیماری جیسے کہ ویسے ہی رہے گی، چاہے کتنی دوا کھا لے، سالوں سال دوا کھا لے۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہاں پر بھی ہے کہ دین میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو عبادتیں کر رہا ہوں، میں تو احکامات کی جو ہے یعنی بجائی کر رہا ہوں، اور لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ کاموں سے اگر اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ سے ڈر کر ان تمام کاموں سے پرہیز کرنے والا بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ ان دونوں چیزوں میں کون سی چیز زیادہ مشقت والی ہے؟ ایک تو ہے حکم جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرنے کے کام ہے، جائز اور حلال ہے اور جس کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ منع کیا گیا ہے، منہیات جسے کہا جاتا ہے۔ ایک اوامر ہے جسے کرنے کا حکم ہے اور دوسرے منہیات ہے جس سے رک جانے کا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس سے رکنے کا حکم ہے وہ بہت بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے،
جیسا مثال کے طور پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، مال حرام نہیں کمانا ہے، تو جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے، جو اس کے ذریعے سے جو ہے مال حرام بھی کماتا ہے، تو وہ اگر جو ہے سچ بولنا شروع کر دے اور پھر جو ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ معاملہ کہ وقتی طور پر تو اس کو بہت بڑا نقصان نظر آئے گا اس کے کام کاج میں، ہو سکتا ہے کہ بعض وقت کروڑہا روپے کا نقصان بھی ہو جائے اس کو سچ بولنے کی وجہ سے اور مال حرام سے بچنے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بہترین اور برکتوں والا کام ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے بہت مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو انہیں کرنے کے جو کام ہیں وہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے بندہ، عام طور پر جیسا نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے یا حج کرنا ہے وہ تو کر لیتا ہے، لیکن جس سے رکنے کے کام ہے وہ بڑی مشقتوں والے کام ہے۔ یہی وجہ ہے آپ آج دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے جو بظاہر مسلمان اور مومن نظر آئیں گے آپ کو، جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر کام بھی جو ہے اچھے کر رہے ہیں، خیرات و صدقات بھی کر رہے ہیں، حج اور عمرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بچنے سے نہیں، اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یعنی ایسے بہت سے لوگ ہیں، اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ وہ جس سے بچنا ہے وہ بچ نہیں پا رہے ہیں، وہ بہت بڑا اور مشقت والا کام ہے۔ تو اس میں جو ہے انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے جو اللہ کے ڈر سے بچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور جا بجا جنت کا تذکرہ جہاں پر آئے گا وہاں پر متقیوں ہی کا تذکرہ آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سارے یعنی ایک حساب سے جو سارے متقی ہیں وہ مسلم اور مومن ہونا ضروری ہے، لیکن جو مسلم اور مومن ہے وہ متقی ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کی تعریف فرمائے ہیں اور متقیوں کو انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ محمد میں جو ہے جو تذکرہ آیا ہے وہ اذ المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ جنت کی جو نہریں ہوں گی اس کے حقدار کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے، جن سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی کی صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اصلی شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ تمام انعامات ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو ڈریں گے تو پھر آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی ان کے پاس پیدا ہو جائے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گی، وہ اس دن کے پیش آنے سے پہلے نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اس میں ان کی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی جنت میں، یعنی جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ خوشی خوشی لیں گے، سب کچھ دیا جائے گا۔ جو کچھ مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جنتیوں کے لیے ہم نے وہاں پر جو چیزیں رکھی ہیں وہ ایسا نہیں کہ کچھ گنتی چنتی کی چیز رکھی ہے، بلکہ جو کچھ بھی ان کا دل چاہے گا، جی چاہے گا، وہ سب کچھ وہاں پر موجود ہوں گی، اور ان کی آنکھوں کی لذت جس چیز میں ہوگی، جو چیز سے وہ خوش ہوں گے، وہ تمام چیزیں ان کو وہاں پر نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرما دیں گے، وہ اس کو لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور پھر فرمایا کہ وہ اس دن کے پیش آنے سے قبل نیکوکار تھے، اللہ سے ڈر کر رہتے تھے اور اس دن کے انتظار میں تھے، اس وجہ سے نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یاد الہی میں راتوں کو کم سویا کرتے تھے۔ اور ایک صفت ان کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ رات بھر پڑھ کر سویا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو راتوں میں زیادہ تر جاگتے اور جو ہے بہت کم سویا کرتے تھے۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ کوئی جو ہے یعنی ایک رات کا چھوٹا سا حصہ، خلیل حصہ بھی اگر جاگ لیتا ہے اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، نماز وغیرہ میں، تو پھر وہ بھی اسی کا مصداق ہے، یعنی راتوں میں جاگنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ رات بھر کا سونا جو ہے اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ یہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، جو رات ہی کا وقت ہے، عام طور پر تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک کا، پہلے تک، صبح کاذب تک، تو اس کا جو ہے صحیح اور افضل وقت تو یہ ہے کہ رات کا آخری پہر، یعنی انسان عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ کر اللہ کی یاد میں لگ جائے، یہ صحیح وقت اور افضل وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت میں جو ہے اللہ کے نیک بندے اٹھ کر اللہ تعالیٰ
کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول یہی رہا، صحابہ کرام کا معمول بھی یہی رہا کہ وہ حضرات تہجد کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے، اور جتنے بھی اولیاء اللہ رہے ہیں وہ بھی جو ہے یہی ان کا بھی یہی معمول رہا ہے، کیونکہ خلوت کے بغیر قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو قربت حاصل ہو، قرب کا مقام حاصل ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ راتوں میں جاگ کر گڑ گڑائیں، روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، معافی مانگیں، اور جو ہے عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے یہ آواز اور ندا لگائی جاتی ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو سننے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے دیگر حاجتیں مانگتا ہے تو میں اس کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے معاملہ، کوئی ایک دن کا ایک رات کا نہیں ہے، روزانہ رات میں صبح تک فجر کی نماز سے پہلے تک کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جو کوئی بندے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قرب ہو جائے ان کو، اور وہ مستجیب الدعوات ہو جائے، تو پھر وہ راتوں میں اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں۔ یہ ان کا معمول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رات بھر پڑھ کر سو رہے ہیں یا رات بھر فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اور جو ہے اس قسم کے غلط سلط کاموں میں رات اپنی گزار دیتے ہیں، اور پھر ان کو استغفار اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو محنتیں کرتے ہیں، اپنی جانوں کو لگاتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فرمایا، اور وہ سحر کے وقت معافی مانگتے ہیں۔ سحر کہتے ہیں رات کا آخری چھٹا پہر جو ہوتا ہے، جو فجر سے بالکل پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندگی کا حق جو ہم پر جو ہے تھا وہ حق ادا ہوا نہیں ہے شاید ہم سے، اور وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اتراتے نہیں ہیں اپنی عبادت پر، لوگوں کے سامنے بولتے نہیں پھرتے ہیں کہ ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے، اپنے آپ میں انہیں پھول نہیں جاتے، بلکہ ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر جو ہے اللہ سے درگزر کرنے کے لیے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہا ایک مقام پر سورہ الف لام میم سجدہ میں، یعنی ان کی کروٹیں، ان کے پہلو بستر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں راتوں میں، اور وہ خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کبھی امید ہوتی ہے کہ یہ اللہ ہمیں جو ہے معاف فرما دے گا، ہمیں بخش دے گا، اور کبھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ڈر سے جو ہے بعض وقت روتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، اور یہ معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اوصاف ہیں ان کی۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں سائل و محروم کا حق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانتے ہیں اور اس کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف وہ بندگان خدا کے حق کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دیگر بندوں کے متعلق ان کے اوپر ڈالی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری کا سارا میری بیوی بچوں کا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دیگر بندگان خدا ہے، جو میری مدد کے محتاج ہیں، جو میرے پاس آ رہے ہیں، جو میرے پاس اپنی حاجتیں لے کر آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ان کا بھی وہ لحاظ کرتے ہیں۔ اور پھر کیسا کرتے ہیں؟ ان پر احسان جتا کر نہیں دیتے، اور یہ نہیں کہتے کہ یہ خیرات ہے، ان کو جو ہے ان کا دل تنگ نہیں کرتے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے، یہ کہہ کر جو ہے یہ سمجھ کر جو ہے ان کو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، جو محروم رہ جانے والے جو لوگ ہیں، ان کا بھی لحاظ کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں آئے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے جو سائل ہے، جو مانگ لیتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو نہیں مانگتا ہے۔
اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنی خودداری کی وجہ سے تنگی ترشی میں بھی روکھی سوکھی پر گزارا کر لیتا ہے، فقر و فاقے پر جو ہے رہنے کے باوجود بھی جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی اس کی خودداری اور عزت نفس ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے لوگوں کے سامنے۔ ایسے لوگ جو ہے سفید پوشی اپنی جو قائم رکھتے ہیں، بند مٹھی رکھ کے زندگی گزار لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی وہ لحاظ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو یتیم ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، جو مخروض ہیں اور جو پریشانی میں آ گئے ہیں اور جو تکلیف میں آ گئے ہیں، انہیں تمام لوگ جو معذور ہیں ان تمام لوگوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ جو نہیں مانگ رہے ہیں، جو اس کے پاس سائل کی حیثیت سے نہیں آ رہے ہیں، ان کا بھی لحاظ کر کے ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی حق۔ اور ایک بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ یہ جو اموال میں جو سائل اور محروم کا جو حق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے، اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ ہے جو انسان کے مال پر اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب کے تحت اس کو فرض قرار دیا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، مومن بندے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے مالوں میں دیگر لوگوں کا حق ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندگان خدا جو آ رہے ہیں ان کا جو ہے میرے مالوں میں حق ہے، اور یعنی یہ غلط فہمی میں کبھی بھی نہیں پڑتے کہ زکوٰۃ میں نے ادا کر دی ہے اور میں سبکدوش ہو گیا ہوں اللہ اور اس کے بندوں کے حق ادا کر کے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جو نفلی صدقات کہا جاتا ہے اسے، اس کی وجہ سے انسان کے درجات میں ترقی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو بندے ادا کرتے ہیں اس میں جو ہے ان کے لیے خیر ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک وقت میں ادا ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو امت کی جو دیگر ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے نفلی صدقات ہی کے ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے، اور دیگر بہت سے ایسے ضروریات ہیں جو زکوٰۃ کے مد سے پورے نہیں ہو سکتے۔ مسجدوں اور مدرسوں کا کام ہے، اور یتیم خانوں کا کام ہے، پلیں بنانے کا کام ہے، دیگر ایسے کام ہیں جس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دے رکھا ہے اس میں سے نفلی صدقات کے ذریعے سے ان کی جو ہے ادائیگی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔